الرحیم۔ میرا نام رفت رانی ہے اور میں انچارج ہوں ہوا شیلٹر ہوم کی۔ اس وقت ہمارے پاس نمرہ شہزادی موجود ہیں۔ ابھی ان کو مظہر ASI تھانہ سیٹلر ٹاؤن سے یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ تو نمرہ سے پوچھتے ہیں کہ نمرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کے سسرال والوں نے یا ان کے شوہر نے یا ان کی والدہ نے ان کے ساتھ کیا تشدد کیا ہے۔ نمرہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں ذرا بتائیں، مجھے بتائیں، مطلب میرے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، یہ آپ بتائیں ذرا۔ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ٹھیک رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بات بھی کس جگہ پہ رہ رہے تھے؟ ساہیوال میں، فروقہ ساہیوال میں جی۔ ہم دونوں وہاں رہ رہے تھے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ کہہ لیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں غیر سیدزادی ہوں اور آپ سید ہیں، اور کل کو آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی امی آپ کے منہ پہ کہتی ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ منحوس ہے، یہ خود غرض ہے، چور ہے۔ یہ ان کی والدہ کہتی تھی؟ ان کی والدہ مجھے کہتی تھی۔ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے الگ گھر لے دیں۔ یہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بولا؟ ہاں، مجھے الگ گھر لے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو لے کے وہاں رہ سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 3 مہینوں کا ٹائم دو۔ 3 مہینے گزر گئے۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ بات کی جب یہ والا بچہ ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نا مجھے گھر لے کے دیں، میں نے گھر لینا ہے۔ آگے سے نا مجھے کہنے لگے ہیں کہ میں نہیں لے کے دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر نا مطلب کہ غصے میں تھی، جذبات میں تھی، اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں وہ بھی بولتی ہوں کہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پھر اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے نا، آپ اتنے سید پیر ہیں، اتنے امیر ہیں، دنیا میں آپ کے چرچے ہیں، تو ایک یہ سید ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں گی؟ مجھے بہت زیادہ نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ سید پیر لکھیوال شریف کے ہیں۔ آئی تھنک پیر معین، پیر بلاول، پیر قطب شاہ اور بھی ہیں، ابھی مجھے ان کے نام نہیں یاد آ رہے۔ جب یاد آئے جی، پیر توصیف صاحب، تو وہ ہیں یہ سب لوگ جو ہیں۔ کل میں اور میرے ہسبینڈ جب کچہریاں گئے اس مسئلے کی وجہ سے، مسئلہ کیا ہوا ہے کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، میں راستے میں نکل گئی ہوں، پتہ نہیں کس بندے نے فون کر کے کہہ دیا ہے کہ جی خودکشی کر رہی ہیں کسی گاڑی کے نیچے آ کے۔ ہاں، حالانکہ میری ایسی کوئی مطلب کہ ذہن میں بات نہیں تھی۔ میں وہاں اتری ہوں، میں کہیں گری ہوں، شاید میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، تو میں نے کسی سے کہا کہ میں نے ہاتھ دھونے ہیں۔ وہاں پہ پولیس کا ڈالا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، ان کے چاچے بلاول کا فون آیا ہے، تیری بڈی کی کرن دئی آ، کی کر رہی آ، ان کے چاچو تھے؟ میرے شوہر کے چاچو، کہ اے ایتھے کداں پھرن دئی آ، اسی تینوں پہلے کہندے سی انہیں صحیح نہیں رہنا، یہ وہ۔ صحیح میں کیسے نہ رہوں جب آپ میرے شوہر کا حق کھا رہے ہیں۔ گئے ادھر جا کے میں نے ان سے کہا کہ نہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، نہ میں نے اپنے سسرالیوں کے جانا ہے، آپ نہ مجھے یتیم خانہ، اس کو کیا کہتے ہیں، وہاں بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارے پیپرز وغیرہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ باہر کوئی ان کا ہی میرے ہسبینڈ کا تھا وکیل یا کوئی یہ کہہ لے جاننے والا، اس نے مجھے باہر کنوینس کیا کہ رہنے دو، آپ نا اندر جا کے جج صاحب کے سامنے یہ کہہ دینا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، ہم ٹھیک رہیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ہسبینڈ نے میری امی کو کال کر کے کیوں بلایا۔ اچھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے نہیں کسی بھی بات کا پتا۔ میں وہاں سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں رکشہ لیتے ہیں گھر جاتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے پیدل جانا ہے، میری طبیعت نہیں صحیح، میں نے پیدل جانا ہے، پیدل چلنے سے ذہن ریلیکس رہتا ہے۔ جب آپ کورٹ میں تھیں، مطلب آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی والدہ کو بلا لیا ہے، تو کورٹ میں پھر انہوں نے آپ کو مطلب قائل کیا اور یہ بولا کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں کہ میری صلح ہو گئی ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ تمہاری صلح ہو گئی ہے۔ راستے میں ہم پیدل آ رہے تھے، میری امی کا فون آیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ آپ واپس چلے گئے، آپ نہ آئیں۔ پتہ کیوں؟ جب ایک میں لڑکی اپنے گھر کا فیصلہ مسئلہ حل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی فیملی کو اگر تکلیف ہے کوئی تو وہ میرے سے آگے بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر کیوں کسی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس نہیں آئے، مجھ سے نہیں کہہ رہے، میری امی کو میرے شوہر نے بلایا ہے، میں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ آپ واپس چلی جائیں۔
آپ میری بات میں نہ آئیں, میں خود اپنے مسئلے کو حل کر لوں گی. یہ آئی ہیں, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہاں سے رکشہ کروایا, میں نے پارک جانا ہے, تو آپ اپنی لوگوں کو اگر بٹھا سکتے ہیں بٹھائیں, نہیں تو ان کو بھیج دیں, کیونکہ ابھی میرا دل ہی نہیں تھا. میں مانتی ہوں یہ میری غلطی ہے, میری ماں ہے اتنی دور سے آئی ہیں, میرے حق کے لیے آئی ہیں, لیکن جب ایک ماں کو یہ پتہ ہے کہ اس نے شادی کی ہے, اپنے باقی مسئلے خود حل کر رہی ہے, تو یہ بھی کر لے گی. میں جب فیصل آباد گئی تھی تو میں نے اپنی ساری بات اپنی امی کو بتائی تھی کہ میں نے اپنے مسئلے حل خود کر لینے, بس آپ مجھے سپورٹ کرتی رہنا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آئی ہیں, میں پارک چلی گئی ہوں, واک کرنے لگ گئی پارک میں. میرا بھائی آیا, اس نے مجھے کہا کہتا چل گھر. میں نے کہا میں نے تمہیں تھپڑ مارنا ہے, خبردار مجھے ہاتھ لگایا, میں نہیں جانا. میں نے غصے میں اتنا ہی کہا ہے. میں کہتی ہوں کہ مجھے دوسرا سانس نہ آئے اگر میں جھوٹ بولوں. میرے بھائی نے پوری پارک مجھے گھما دی, اتنا اس نے مجھے مارا, حالانکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے وہ. مجھے دکھ اس بات کا آتا ہے کہ میں نے خود اس کو دیکھو, بے شک میری امی نے اس کو لیا, اس کو پالنے کیا پتا, وہ جو بچہ آپ کا بھائی بھائی ہے تھا, اس کو اڈاپٹ کیا ہے, کیسے بھی میں نے اس کو کر کے کتنا بڑا کہ اس نے سوچا نہیں, ایک ادھر میرے گلے میں دوپٹہ ڈال دیا. میں آپ کو دکھایا نا اپنے گھٹنوں پہ نشان, میری کونیوں پہ نشان. ابھی یہ ویڈیو بند ہوگی تو میں آپ کو اپنا کمر بھی دکھاؤں گی. مجھے مکے مارے ہیں اس نے, اتنا مارا ہے مجھے. مطلب اس بات پہ بھی آپ نے مجھے یہ کیوں بولا؟ ہاں, یہ کیوں کہا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارنا ہے. میری اب میں جھوٹ نہیں بول رہی, ابھی بھی میں نے نیند کی 2 ٹیبلٹس لی ہوئی ہیں, اس لیے کہ میں سچ بول سکوں, میرا ذہن ریلیکس ہے, ٹھیک ہے. تب بھی میں نے نیند کی 2 ٹیبلٹس لی ہوئی تھی تاکہ میں ریلیکس رہوں. آپ کا بھائی آپ کو مار رہا تھا تو کیا آپ کی والدہ آپ کے پاس کھڑی نہیں تھی, موجود نہیں تھی؟ نہیں, کوئی میری امی بعد میں آئی ہیں. انہوں نے, میں جب وہ آئی ہیں نا تو میں نے اپنے بھائی کے سامنے ایسے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا اب تم ہاتھ لگا کے بتاؤ ذرا, بس اتنا ہی میں نے کہا. پیچھے سے وہ آ گئی ہیں, تھپڑ مارے ہیں انہوں نے مجھے, اور زور سے زمین پہ دھکا دیا. اچھا, پھر لوگوں نے سمجھایا ہے ان کو یا کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا. میری امی جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سید ہے, دکھی ہو گئے. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی بیٹی نے سید کے ساتھ شادی کرنے کا مقصد ہی یہ تھا عزت مل جائے, گھر مل جائے, سکون مل جائے. جب آپ کی بیٹی کو وہ ساری چیزیں مل ہی نہیں رہی تو آپ سید کو سینے کیسے لگا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سید کی ماں کی میں سیدوں کی عزت کرتی ہوں, بہت عزت کرتی ہوں. میں ان کو, ان کی میری جو ساس ہیں میرے ہسبینڈ کی امی, وہ آتی ہیں میرے منہ پہ اتنی گھٹیا غلیظ باتیں کہہ جاتی ہیں, لیکن مجال ہے کبھی میں نے اپنے دانت سے دانت اٹھایا. اور کیوں؟ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے, ان کی والدہ ہے. لیکن میری والدہ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیٹی کو اس فیملی نے اتنا ذلیل کیا ہے اور میں پھر اس کو گلے لگا رہی ہوں. مطلب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی, اس کو سپورٹ کرتی. آپ کے شوہر, اور غصے میں میرے ہسبینڈ نے, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اندر, میں پھر مطلب فیملی کو میں نے کمرے سے باہر نکالا. اپنے ہسبینڈ اور میں ہم دونوں اندر بیٹھے ہیں. اندر بیٹھ کے میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ پھر کھلی بات ہے کہ اگر آپ میرے نام کچھ زمین لگا سکتے ہیں نا تو یہ رشتہ میں رکھوں گی, اور اگر نہیں تو پھر آپ جی طلاق دے دیں. اچھا, ہاں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دلی طور سے نہیں دے رہا, میں تمہارے نام زمین لگاؤں گا, میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں. یہ بات بالکل سچ ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں. یہ جو اوپر والے لوگ ہیں نا, یہ نہیں سکون سے رہنے دے رہے. میرے ہسبینڈ, مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساس ہو ہاں گئی, میری ساس, تیری بڈی نے آج مجھے پانی نہیں پوچھا, لے انہیں آج جا کے روٹی نہیں پکائی. میری نانی ساس کا کہنا ہے تیرے کو پیسے کھانا یا پیسے کھا کے چل جائے گی. جب مجھے 6واں مہینہ لگا ہوا تھا نا, جس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مطلب گاڑی پہلے کتنی مس کیریج ہو چکی ہے؟ اس سے میرے 3 ہو گئے. مس کیریج ہو چکی ہے, ہاں, صرف ان لڑائیوں میں اور ان جھگڑوں میں اور ٹینشنوں کے اندر. میری پہلے شوہر سے, ہاں, میرے بچے کو روٹی نہ کھلائیں, آپ نہیں کھلا رہے تو کہ میرا بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. بات کرنے وقت بندہ سوچے تو صحیح,
तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारा काम क्या है। अगर मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाती है ना, तो मेरे सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैं कहूँगी पर्दे में, कि जो सैयदों का मतलब है ना, अल्लाह के वास्ते उनको पूरा करें, नहीं तो लड़कियों की जिंदगियां खराब ना करें। सही है, ऐसे किसी मैं बिल्कुल बहुत मजबूर हो के अपनी सास के हाथों, अपनी नानी सास के हाथों, बहुत ज़्यादा मजबूर हो के, फिर मेरे भाई ने जो मुझसे बहुत छोटा है उसके हाथों मजबूर हो के मैंने ये फैसला लिया है कि मैंने ना तो मायके जाना है और ना मैंने ससुराल जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। मैं दारुल रहमान में रह लूंगी। कुछ कबूल जब मुंह पे कह देते हैं ना कि तुम गंदी हो, तो फिर मैं पूरी तरह बन जाती हूँ। सही। आंटी, मेरा दिल बड़ा साफ है, मेरा दिल बिल्कुल मैला नहीं है, मेरा दिल खराब नहीं है, लेकिन ये बातें सुन के ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे मनहूस तक कहा गया है, मैं मनहूस, मैं खुदगर्ज, मैं बेहिस, मैं लालची, मेरी माँ को लालची, सारी बातें एक साइड पे खत्म करके ना सिर्फ मेरे शोहर ने मेरा अगर साथ दिया तो ये बात याद तक ना आती। मैंने कहा अपने शोहर से, मैंने कहा मेरा भाई मुझे मार रहा था तो आपने मुझे बताया, बचाया क्यों नहीं। एक बार आप उसको कहते खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाया, आप इसको कहते नहीं तुम्हारा दिमाग की तरह खराब हुआ था कि उस वक्त ये बनता था। अच्छा, सही। नहीं तो जब वो आप मतलब 3 मंथ की प्रेगनेंसी है और आपको टांगे मार रहा है, आपने बताया है कि आपको उसने पेट पे टांगे मारी हैं। मारी है, शरोज ने मुझे बहुत मारा है। ये दिखा सकती हूँ, ये स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है, ये देखिए उसने मुझे यहाँ पे चक्की की थी, लेकिन अभी ये नीला निशान जरूर नजर आ रहा होगा, ये नीला निशान इसी तरह से मेरे कमर पे है, मेरे दोनों घुटनों पे है, मतलब कि उसने कोई हद नहीं छोड़ी मुझे मारने की। और आपका शौहर देखता रहे, और मेरा शोहर जो है वो देखता रहा। वैसे मेरा खून ही इतना हल्का है कि मैं थोड़ी सी टेंशन लूँ ना मेरा दिमाग बंद हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। अभी आप बता रही थी ना कि आपकी अभी भी 6 मंथ की प्रेगनेंसी है या 3 मंथ की? 3 मंथ की। 3 मंथ की। मैं आपको वो 6 मंथ वाली बात ये बता रही थी कि इनकी जो मेरी सैयदादी आंटी है ना, उनका कहना पता क्या था कि ये बहाने कर रही है, नाटक कर रही है, और ठीक तीसरे दिन पता चला कि बेबी का पानी रिलीज हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। सैयदों को मैं गलत नहीं कहती, लेकिन सैयदों के दिल सैयदों जैसे नहीं है। सैयद बनना पड़ता है, ये सैयद हैं लेकिन सैयद अंदर से सैयद नहीं है, अंदर से नहीं है, बाहर से। ये ऊपर से सैयद है, लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के नबी को ना इस तरह से खुले लफ्जों में अगर कहा जाए कि अल्लाह के नबी का नाम खराब कर रहे हैं ये खुद को सैयद बना के। अल्लाह के नबी तो वो थे कि जो यतीमों के सरों पे हाथ रखते थे। मेरे तो चाचू इनके हैं, हफीज के मेरे शोहर हैं, मैं उनको प्यार से लाडो कहती हूँ, उनके चाचू कुतब है, वो पता क्या कहते हुण तू लोकां ने बच्चों भी रोटियां खवाएगा। अच्छा, क्या सैयद ये गल्लां कहंदे? मतलब